بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کنٹینیو کرنے کے ہم لوگ جو چیپٹر نمبر 3 شروع کیے ہوئے ہیں. اسلامیات لازمی نئی کتاب آئی ہے پنجاب بورڈ کی، لیکن فیڈرل بورڈ نے بھی اس کو ریکمینڈ کیے ہوئے ہے جب تک اپنی کتاب نہیں آتی آپ یہ پڑھ سکتے ہیں. آ جائے تب بھی یہ پڑھ سکتے ہیں. تقریباً سیم سلیبس، سیم ہیڈنگ، سارا کچھ ہے. خود بعد میں آپ میچ کر لیجیے گا. ہم لوگ چیپٹر 3 کے اگلے 2 لیسن کرنے جا رہے ہیں، حجت الوداع اور وصال نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حجت الوداع. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال مبارک سے پہلے جو حج ادا کیا اس کو حجت الوداع کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک ہی جو ہے وہ حج کیا تھا، اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ حج ایک ہی جو ہے وہ فرض ہے صاحب استطاعت لوگوں پر. باقی جو حج ہیں پھر وہ نفلی عبادت میں شمار ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع فرمایا سن 10 ہجری میں، اور اس کے بعد اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا. حج اور عمرے کے لیے اکٹھے احرام باندھنا حج قران کہا جاتا ہے. یہ لفظ کو لوگ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن نہیں ہے، یہ حج قران ہوتا ہے. یعنی جو احرام باندھا جاتا ہے اس میں حج کی نیت بھی کی جاتی ہے اور عمرے کی نیت بھی کی جاتی ہے. ایک دفعہ احرام باندھا جاتا ہے، پہلے اس میں عمرہ کیا جاتا ہے اور پھر اسی احرام میں بعد میں حج جو ہے وہ ادا کیے جاتے ہیں. اس کے بعد ہدہ سے کیا مراد ہے؟ یہ قربانی کے جانور کو کہا جاتا ہے. حدیث شاید ہے جس کو ہدہ کہتے ہیں. خود بارہ کنفرم کر لیں اپنے اساتذہ کرام سے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع سے واپسی پر کس مقام پر جناب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان بیان کی؟ بڑی مشہور عالم یہ واقعہ ہے جی. اس کو غزیر خم کہتے ہیں، اور بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جو خطبہ حجت الوداع تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا. ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ غزیر خم کے نام پر بھی دیا، اور پھر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے پہلے جو کلمات تھے اس کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ اس کو سمجھا جاتا ہے. مگر بات کے نزدیک جو غزیر خم ہے یہ آخری خطبہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر صحابہ کرام سے گواہی لی کس بات پر؟ رسالت حق ادا کرنے پر. کہ اگر آپ سے پوچھا جائے قیامت والے دن تو آپ کیا کہیں گے؟ صاحب نے کہا جی کہ ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ جو کام سپرد کیا تھا آپ نے اس کو شان طریقے سے انجام دیا ہے. آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، پیغام ہم تک پہنچا دیا. شارٹ کوشچن، اس کے 5 شارٹ کوشچن اس لیسن کے. غزیر خم کے حوالے سے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی فضیلت بیان کریں. بالکل آخری پیراگراف ہے یہ ہے. تھوڑا سا آنسر لمبا بن جائے گا لیکن جواب تب بھی مکمل ہوگا. تھوڑا سا شارٹ کر دیں کہ سفر حج سے واپسی پر غزیر خم کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا. ایسے یعنی یہ کر دیں جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان کی. آپ نے فرمایا، حدیث شریف ہے، میں جس کا دوست ہوں علی بھی اس کا دوست ہے. اے اللہ تو اس آدمی کو دوست رکھ جو علی کو دوست رکھتا ہے، اور جو اس سے عداوت رکھے تو بھی اس سے عداوت رکھ. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول کے محبوب اور مقرب ہیں. یہ ایسے پڑھنا ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب اور مقرب ہیں. ان سے محبت کا تعلق رکھنا ایمان کا تقاضا ہے، اور ان سے بغض یا کدورت رکھنا یہ ایمان کی منافی ہے. بلکہ ایک اور حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ جس نے حضرت علی سے بغض رکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گویا اس نے مجھ سے بغض رکھا. تو پھر جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھا اس کے لیے ہر چیز زیرو ہوگی، ختم ہوگی. اگلا شارٹ کوشچن جی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر، اچھا اس کے 3 شارٹ ہیں، اگلے لیسن کے 5 شارٹ ہیں. کیا ارشاد فرمایا تھا مساوات کے حوالے سے؟ یہ پیج نمبر 55. یہ یہاں سے شروع ہو گیا جی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد کی ادائیگی کی خصوصی تاکید فرمائی. یہاں سے شروع کریں گے آپ، لیکن پہلے لکھ دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے. کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر. اجمی مطلب ہے غیر عربی کو کہا جاتا ہے، اور یہ بھی اس کو اصل میں اجمی کا مطلب ہے ان پڑھ، گونگا اصل میں اس کا مطلب ہے. کسی کالے کو گورے پر اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے سوائے تقویٰ کے. آپ نے ایک دوسرے کی جان و مال اور عزت کے تحفظ پر خاص زور دیا تک بھی کر دیں تو بہتر ہے، سوائے تقویٰ تک کر دیں تب بھی ٹھیک. یعنی سارے برابر ہیں. اللہ تعالیٰ
کہ ہاں اگر کوئی فضیلت ہے تو وہ تقوی کی بنیاد پر ہے، باقی کوئی نہیں۔ اسی سے آگے شارٹ کوسچن نمبر 3 بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت اور رہنمائی کے لیے کن 2 چیزوں کو مضبوطی سے پکڑنے کا حکم دیا تھا؟ یہ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان ایسی 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ پہلی چیز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن مجید، اور دوسری میری سنت اور احادیث۔ لانگ کوشچن وہی ہے کہ خطبہ حجۃ الوداع پر ایک مفصل اور جامع نوٹ لکھیں۔ جامع مطلب یہ نہیں ہوتا کہ سارا کا سارا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوشش کریں کہ ہر چیز کور ہو جائے جو کچھ آپ کریں۔ تو اس میں پہلا پیراگراف ہم لکھیں گے روانہ ہو گئے تک، اس کا ہیڈنگ بن جائے گا حجۃ الوداع۔ پھر سیکنڈ پیراگراف چھوڑ تیسرے پیراگراف شروع کریں، اس میں ہوگا جی آپ ہیڈنگ بنا سکتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کے قریب پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جو ہے نا وہ مختلف جو ہے نا وہ ادا کی چیزیں۔ ذی طوا میں رات گزاری، وہیں فجر پڑھ کر غسل فرمایا، پھر مسجد حرام میں داخل ہو گئے، بیت اللہ کا طواف فرمایا، کیونکہ آپ نے پہلے عمرہ کرنا تھا، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، انہوں نے عمرہ اور حج دونوں کی نیت کی تھی، صفا مروہ کی صحیح کی، پھر بلائی مکہ میں ہجون کے پاس قیام فرمایا اور دوبارہ طواف نہیں کیا، لیکن احرام برقرار رکھا کیونکہ آپ حج کرنا تھا، آپ نے حج اور عمرے کا احرام اکٹھا باندھا تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کے جانور بھی ساتھ لائے تھے، ٹھیک ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ذی الحج کو ترویح کے دن منا تشریف لے گئے، منا میں آپ نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن 9 ذی الحج فجر تک کی 5 نمازیں پوری کی، پھر منا چل پڑے اور عرفات تشریف لائے۔ پھر یہ بتانا ہے وہاں وادی نمرہ میں آپ نے خیمہ لگا ہوا تھا، استراحت فرمایا، سورج ڈھلا تو آپ نے قصف اونی پر سوار ہو کر وادی اور رحمت تشریف لے گئے، لوگ ارد گرد جمع تھے، خطبہ دیا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی وصیت کی۔ پھر شارٹ کوسچن نمبر 2 لکھ دیں زور دیا تک، اس کے بعد شارٹ نمبر 3 والا لکھ دیں بس کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کون سی چیزیں مضبوطی سے پکڑو، یعنی یہ پہلے 2-3 پیراگراف، پہلا پیراگراف کریں، دوسرا چھوڑ دیں، تیسرا کریں، چوتھا کر دیں، اس کے بعد حقوق العباد والا ایک پیراگراف ہیڈنگ دے دیں، پھر ہیڈنگ دے دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن چیزوں کو کہا کہ اگر مضبوطی سے پکڑو گے تو گمراہ نہیں ہوگے، وہ ہیڈنگ دے دیں، اس کے بعد پھر آپ جمپ لگائیں گے اور یہ والا آخری آ جائے گا کہ آپ نے جناب خطبہ دیا اور صحابہ کرام سے جو ہے نا وہ گواہی لی، اور صحابہ کرام نے کہا جی آپ نے واقعی اللہ تعالیٰ کا پیغام ہم تک پہنچایا ہے اور رسالت کا حق ادا کر دیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور فرمایا کہ اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا، اے اللہ گواہ رہنا۔ پھر آپ نے اس خطبے میں اسلام کا نچوڑ بیان فرمایا اور حاضرین اور وہ ان لوگوں تک پہنچانے کی تلقین کی جو وہاں پر موجود نہیں تھے، اور پھر یہیں پر آخری آیت نازل ہوئی جہاں پر اسلام مکمل ہو گیا، قرآن پاک مکمل ہو گیا۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام بطور دین پسند کر لیا۔ صدق اللہ العظیم۔ تو یہ تھا یہاں تک جس کا جواب دے دیں بس، اور آخر میں پھر وہی شارٹ کوسچن نمبر 1 بتا دیں۔ میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو کہ لانگ سوالوں کے اندر جتنے شارٹ کیے ہیں وہ بھی ایڈ کر دیں، اور کچھ جو پہلا پیراگراف ہے وہ ایڈ کر دیں اور آخری پیراگراف ایڈ کر دیں، تو بس لانگ سوال مکمل ہو جائے گا، 6-7 ہیڈنگ بن جائیں گے، تو بس اتنا ہی ہوتا ہے۔ اور اگلا لیسن ہے وصال نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے 5 شارٹ کوسچن ہیں، مگر پہلے اس کے MCQs کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز ہوا صفر المظفر میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت کا جو تعلق ہے وہ عورتوں، غلاموں اور نماز سے ہے، کہ عورتوں سے ڈرنا ہے اللہ تعالیٰ کی وجہ سے، یعنی ان کے حقوق پورے کرنے ہیں۔ یہ کہا گیا غلاموں کو بارے میں کہا گیا کہ ان کو وہی کھلانا ہے جو خود کھانا ہے، آزاد کر دو تو بہت بہتر ہے، اور نماز کے بارے میں حکم دیا کہ نماز کو کبھی نہیں چھوڑنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال سے پہلے اہم کام کون سا انجام دیا؟ اپنے غلام آزاد کر دی۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کس بات پر تبسم فرمایا؟ ملاقات۔ یہ بھی ہم شارٹ کوسچن میں بھی یہ واقعہ ڈیٹیل سے پڑھنے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وصال مبارک ہوا تو اس وقت جو ہے نا وہ چاش کا وقت تھا، صبح کے اوقات تھے،
پہلا شارٹ کوسچن ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری لمحات اپنے الفاظ میں بیان کریں، پیج نمبر 58۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات کا آغاز ہوا تو اس وقت سر مبارک سیدنا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی جو حضرت بکر صدیق کے بیٹے تھے، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، وہ بھی مسواک لیے ہاتھ میں حاضر ہوئے۔ حضرت عائشہ نے مسواک کو نرم فرمایا اور آپ نے مسواک کو جو ہے نا وہ اپنے دانتوں کے ساتھ لگایا۔ یعنی آپ دیکھ لیں کہ کتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفائی کا خیال رکھتے تھے کہ آخری لمحات میں بھی آپ نے اپنے دانتوں کی صفائی فرمائی تھی مسواک سے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے مسواک کرنا۔ پھر چھت کی طرف دیکھا، انگلی کھڑی کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری الفاظ 3 مرتبہ ادا کیے، اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اے اللہ مجھے بلند مرتبہ رفیق سے ملا دے، یعنی اپنے آپ سے ملا، اللہ تعالیٰ سے ملا دے۔ بلند تو سب سے بڑا رفیق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارک ہے۔ یہ الفاظ آپ نے 3 مرتبہ ادا کیے اور آپ کا ہاتھ مبارک جھک گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اس وقت چاش کا شارٹ کوسچن نمبر 2 ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لحد مبارک کس نے تیار کی اور کس نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں اتارا؟ لحد قبر کو ہی کہتے ہیں، پیج 58۔ خاص قسم کی جو قبر کی ڈیزائن ہوتا ہے اس کو لحد کہا جاتا ہے۔ یہ جی پیج نمبر 2۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لحد والی قبر تیار کی، یعنی بغلی قبر کو لحد والی قبر کہتے ہیں۔ لحد میں اتارنے کا شرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، حضرت قسم بن عباس، قسم سواد ہے قسم بن عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوا تھا۔ ناموں سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ دونوں بھی جو ہے حضرت عباس کے فرزند ہیں، جہاں تک بتانا ہے۔ اور باقی آپ کی معلومات کے لیے کہ تدفین کے بعد آپ نے عموماً دیکھا کہ قبر پر پانی لگاتے چھڑکاؤ کرتے ہیں، تو حضرت بلال نے یہ سعادت حاصل کی تھی۔ شارٹ کوسچن نمبر 3 ہے جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال سے قبل حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا جس سے پہلے وہ غمگین ہوئیں اور پھر خوش ہو گئیں؟ 57-58 پیج ہے، یہ ہے جی 57 پیج۔ فجر کی نماز کے بعد اپنے لخت جگر جناب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور پھر کان میں کچھ ارشاد فرمایا۔ ایک دفعہ تو آپ رونے لگیں اور دوسری دفعہ مسکرانے لگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام نے صحابیات نے آپ سے پوچھا تھا کہ یہ کیا ماجرا تھا، تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مجھے فرمایا کہ اب اس بیماری میں میرا وصال ہونے لگا ہے، تو میں رونے لگی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مت روئیں، میرے اہل بیت میں تم ہی سب سے پہلے مجھے ملو گی، تو اس پر پھر میں مسکرانے لگی ہوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن سب سے پہلے جو ملاقات ہوگی وہ جناب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ۔ شارٹ نمبر 4، نبی کریم نے وصال سے پہلے حسنین کریمین سے کس طرح اپنی محبت کا اظہار فرمایا؟ جناب حضرت امام حسن علیہ السلام اور جناب حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں، پیج 58۔ یہ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے چند لمحے قبل سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر چوما، ان کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت فرمائی۔ پھر صحابہ کرام کو بھی نماز کی حفاظت اپنے زیردست افراد سے حسن سلوک کی وصیت فرمائی تھی۔ کوئی لکھا ہوا ہے کہ صحابہ کرام کو بھی یہ وصیت فرمائی تھی کہ میرے اہل بیت کے ساتھ محبت اور عقیدت کا ہمیشہ اظہار کریں۔ یہ میں نے کئی اور کتابوں میں یہ چیز پڑھی ہے، یعنی ان کو بھی ان کے بارے میں وصیت فرمائی تھی صحابہ کرام کو بھی۔ دیکھیے لکھا ہوا ہے اس نے سلوک کی وصیت فرمائی، ٹھیک ہو گیا، کلیئر، یہاں پر بھی لکھا ہوا۔ اور آخری شارٹ کوسچن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی فضیلت بیان کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں سے شروع کریں گے جی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کی بہت فضیلت ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھتے ہوں گے۔ جامع ترمذی حدیث مبارکہ 484۔
اور دوسرا آپ کی معلومات کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ منظار قبری وجبت لہو شفاعتی، یعنی جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی ہے۔ لانگ کوشچن کرنا ہے کہ اس پورے واقعے کو مختصراً بیان کرنا ہے، اپنے جامع نوٹ بتانا ہے، پیج 57 سے 59 کے درمیان کیسے بتانا ہے میں آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا دے دیتا ہوں۔ پہلا پیراگراف پورا دے دیں کہ کب آپ بیمار ہوئے، اس وقت آپ کہاں پر تھے، اس وقت آپ سیدہ میمونہ کے گھر پر تھے، بعد میں آپ وسلم اپنی ازواج مطہرات سے اجازت لے کر حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر مستقل طور پر منتقل ہوئے، پھر وہیں آپ نے وصال فرمایا تھا اور آپ کی قبر مبارک بھی اسی حجرے میں موجود ہے۔ تو یہ پہلا پیراگراف 4 لائنیں کر دیں۔ اس کے بعد پیراگراف نمبر 3 کر دیں۔ آپ نے تمام غلام آزاد فرما دیے، چند دینار تھے وہ بھی صدقہ دے دیا، اور فرمایا کہ میرا ورثہ دینار کی شکل میں تقسیم نہیں ہوگا، میں نے اپنی بیویوں کی خرچہ اور عملوں کی اجرت کے بعد جو کچھ چھوڑا ہے وہ سب صدقہ ہے، سب صدقہ دے دیجیے۔ پھر اس کے بعد جو شارٹ کوسچن نمبر یہ والا کر دیں کہ وصال سے تھوڑا سا پہلے صبح کی نماز جو ہے وہ واقعہ جب آپ نے پردہ اٹھایا تو دیکھا کہ حضرت ابوبکر سے نماز پڑھا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، مسکرائے صحابہ کو نماز پڑھتے دیکھ کر، وہ والا واقعہ بتا دیں۔ پھر حضرت فاطمہ والا شارٹ کوسچن وہ آ جائے گا، وہی شارٹ کوسچن اب سارے پانچوں کے پانچوں آ گئے، یہ ایک شارٹ کوسچن آ گیا۔ اس کے بعد یہ والا شارٹ کوسچن آ گیا حسنین کریمین والا، پھر یہ والا شارٹ کوسچن بھی آپ لانگ میں ایڈ کر دیں، جب آخری لمحات تھے وہ آ گئے۔ پھر آخر میں بتا دیں کہ ان کی باقاعدہ جنازہ نہیں پڑھایا گیا تھا، بلکہ قبر مبارک جو ہے جو ان کا تھی جسم مبارک تھا اس کو رکھا گیا اور غسل دے کر، اور صحابہ کرام آتے تھے اور ان کا دیدار کرتے تھے، گروہ در گروہ صلاۃ والسلام پڑھتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام اور دعا کرتے تھے، اور پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا وہ قبر مبارک میں کو اتارا گیا اور ان کی تدفین کی گئی، وہ بتا دیں۔ اور آخر میں بتا دیں کہ آپ کو جو مدفن ہے وہ حضرت عائشہ کا حجرہ مبارک ہے، وہ شفاعت واجب ہو گئی تک آپ نے بتانا یہ۔ لو جی پھر آدھا چیپٹر مکمل ہو گیا، 6 لیسن، اب پیچھے 6 لیسن رہ گئے ہیں، وہ جو 6 لیسن ہیں وہ اب جو ہے نا وہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور عملی زندگی پر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب سنت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ بچپن جوانی کیسا تھا، خواتین کے احترام کے بارے میں کیا کہا، صلہ رحمی کیسے تھی، ذوق عبادت کیسے تھا، تعلیم و تربیت انداز تربیت کیسا تھا سکھانے کا، اب وہ سارا جو ہم پڑھیں گے تو تب جا کے چیپٹر کو میں نے بتایا تھا یہ بہت لمبا چیپٹر ہے، اس میں ٹوٹل 12 لیسن ہیں۔ تو ٹھیک ہے جی، تب تک کی اجازت جناب، ملاقات ہوگی پھر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا امید ناصر ہو، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، پاکستان